بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو وہ چیزیں جو جنب پر مکروہ ہیں۔ اب تک ہم نے کچھ چیزیں بیان کی کہ ایسا شخص کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو کہ جسے جنب کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں اس پر حرام ہیں۔ اب اس نشست میں ہم کچھ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے فرد پر کہ جس پر غسل جنابت کرنا واجب ہے، یعنی جنب شخص پر کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ وہ چیزیں جو مکروہ ہیں ان میں سے نمبر 1 یا یہ کہ بعض جگہ لکھا جاتا ہے نمبر 1 اور نمبر 2۔ عام طور پر توضیح المسائل میں اور اسی طریقے سے عروۃ الوثقی اور دیگر کتابوں میں بعض جگہ لکھا جاتا ہے چند چیزیں یا کچھ چیزیں، اور بعض جگہ لکھا جاتا ہے 9 چیزیں، لیکن ان کے ضمن میں چیزیں بیان ہوتی ہیں، انہیں ملا کے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اب جو توضیح المسائل میں لکھا ہے وہی ہم بیان کر دیتے ہیں، اور وہی تقریباً عروۃ الوثقی میں ہے کہ 9 چیزیں جنب پر مکروہ ہیں۔ اب پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ واجب وہ عمل ہے کہ جسے انجام دینا ہے، مستحب وہ عمل ہے کہ اگر انجام دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام نہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ حرام وہ عمل ہے کہ اسے انجام نہیں دینا ہے، اور مکروہ وہ عمل ہے کہ اگر انجام نہ دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس نشست میں ہم بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ جو جنب پر مکروہ ہیں، یعنی اگر انہیں انجام نہ دے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے تو اس نے گناہ نہیں کیا، نہ انجام دینا بہتر ہے۔ وہ پہلی چیز کہ جس کو انجام نہ دیا جائے اور اس کام کو نہ کیا جائے، ان میں سے نمبر 1 کھانا اور پینا، اور نمبر 2 سونا۔ بس اگر کسی پر غسل جنابت انجام دینا باقی ہے یا بالفاظ دیگر وہ جنب ہے تو مکروہ ہے کہ وہ کچھ کھائے اور پیے اس جنابت کے عالم میں، لیکن اگر وہ ہاتھ دھو لے اور خصوصاً اگر وضو کر لے تو کراہت کم ہو جائے گی۔ اور یہ موضوع ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں وضو کے موضوع میں کہ بعض جگہ وضو کرنا مستحب ہے، اور وہ وضو کبھی طہارت کا سبب بنتا ہے اور کبھی وہ وضو فقط کراہت کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کے جو جنب ہے اس کے لیے مکروہ ہے کھانا اور پینا، اگر وہ اس کراہت کو کم کرنا چاہے تو وہ وضو کر لے، لیکن یہ وضو سبب نہیں بنے گا کہ اب اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکے یا قرآن مجید کی کتابت کو چھو سکے یا باقی وہ کام انجام دے سکے کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہے اس کے لیے سونا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ سونا چاہے تو وضو کر لے، اس سے کراہت کم ہو جائے گی۔ تیسری چیز کہ جو جنب پر مکروہ ہے وہ ہے 7 آیات سے زیادہ کی تلاوت کرنا۔ بس اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن فرض کریں کہ پوری سورہ حمد پڑھتا ہے یا سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتا ہے، کل ملا کے 7 سے زیادہ ہو جائیں گی تو کہا جائے گا یہ عمل مکروہ ہے، اور اگر 70 سے زیادہ پڑھتا ہے تو کراہت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ وہ سورے کے جن میں سجدہ ہے یعنی سجدہ واجب ہے وہ تو پڑھنا حرام ہے، لیکن ان کے علاوہ قرآن کے جتنے بھی سورے ہیں ان کو پڑھنا جائز ہے، لیکن 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ چوتھی چیز جو جنب پر مکروہ ہے وہ ہے قرآن مجید جنابت کے عالم میں ساتھ رکھنا۔ ساتھ رکھنے سے کیا مراد؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس کسی بیگ میں یا کسی چیز میں قرآن ہے اور وہ ہمارے پاس ہے اور ہم جنابت کے عالم میں، کہا جائے گا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح سے والیٹ میں اگر ہے یا تعویذ میں قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورہ ہے اور جنابت میں ہے تو یہ عمل بھی مکروہ ہے، لیکن یاد رہے کہ کب تک؟ جب تک کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا۔ کتابت قرآن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ناموں کو چھونا بغیر غسل جنابت کے احتیاط یہ ہے کہ حرام ہے۔ اسی طرح سے
قرآن مجید کو ساتھ رکھنا جنابت کے عالم میں، یہ عمل مکروہ ہے۔ ساتھ رکھنے سے کیا مراد، وہ آپ کے سامنے میں بیان کیا، جیسے کہ تعویذ میں ہو، یا فرض کریں کہ سورہ یاسین ہمارے پاس کارڈ میں ہے، وہ ہمارے ساتھ جیب میں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جلد کو چھونا یا اس کے اوراق کو چھونا، خود کتابت کو چھونا حرام ہے، لیکن جلد یا اوراق کو چھونا حرام نہیں ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی چھونا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بغیر غسل کے بھی چھونا مکروہ ہے، اور خصوصاً بغیر غسل کے چھونا بہت زیادہ کراہت ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ حد الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو بعض کتابوں میں الگ بیان ہوا، تعلیق قرآن، یعنی قرآن گلے میں ٹنگا ہوا ہو یا کسی جگہ بندھا ہوا ہو، کہ جو پہلے ہم نے گفتگو میں بیان کر دیا، یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ چھٹی چیز جو مکروہ ہے کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہے، وہ یہ کہ وہ جنابت کے عالم میں اگر ہے تو خضاب لگائے یا اسی طریقے سے مہندی لگائے۔ ساتویں چیز جو جنوب پر مکروہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر تیل ملے۔ آٹھویں چیز جو مکروہ ہے جنوب پر وہ ہے ازدواجی تعلق کو برقرار کرنا، یعنی کسی پر پہلے جنابت ہو چکی ہے، اب وہ دوبارہ ازدواجی تعلق کو برقرار کرے تو کہا جائے گا کہ بہتر ہے کہ پہلے وضو کیا جائے اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیا جائے۔ یہ کل ہیں 9 چیزیں کہ جن میں سے پہلے مرحلے میں کھانے پینے کو ایک ہی ساتھ بیان کیا، لہٰذا کھانے اور پینے کو اگر الگ الگ بیان کیا جائے تو تقریباً یہ 9 ہو جاتی ہیں۔ ضمناً کچھ اور چیزیں بھی بیان کر دیں، اور پھر توجہ دلائیں کہ مکروہ کے معنی کی جانب توجہ رہے، کیونکہ ہمارے ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی ایسی ہے کہ جو حرام اور مکروہ کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتی، اسی طریقے سے واجب اور مستحب کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ پاتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔